السلام علیکم. آج کا ولاگ اور فوزہ کلثوم رانا، اور آج ہم ولاگ کریں گے خاص طور پر اس رپورٹ کے حوالے سے. یہ ہے جو ٹریڈ یونینز ہیں اور صحافیوں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو کس طرح سے ماڈرن سٹرکچرز کی ضرورت ہے اور موجودہ جو صورتحال ہے اس پر یہ بحث کرتی ہے. اور یہ IFJ کی وجہ سے یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، اور ایک اور کہہ لیں نجی تنظیم ہے جس کے تعاون سے اس کو تیار کیا گیا ہے. اس میں مجھے بھی کہہ لیں شرف حاصل ہوا کہ جو کچھ لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملا، جس میں فارمر سیکرٹری جنرل PFUJ فوزیہ شاہد صاحبہ ہیں، فارمر سیکرٹری جنرل PFUJ ناصر زیدی صاحب ہیں جن کو زیادہ دور میں کوڑے لگے تھے، اور فوزیہ شاہد صاحبہ وہ سینئر صحافی ہیں جنہوں نے IFJ کے ساتھ PFUJ کہلاتی ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، IFUJ انٹرنیشنل فیڈرل آف جرنلسٹ، اس کے ساتھ افیلیشن جس دور میں ہوئی تھی. تو فوزیہ شاہد صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت سیکرٹری جنرل آف PFUJ ہوا کرتی تھیں. بنیادی طور پر یہ جو پوری رپورٹ ہے یہ بحث کرتی ہے حالت اظہار پر صحافیوں کی، اور اس نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں. افسوسناک بات اس رپورٹ کے بعد سے جو ہمارے سامنے آئی ہے، جس میں ہم نے مختلف شہروں کے جو ٹریڈ یونینسٹ ہیں ان کو جو کام کرتے ہیں صحافیوں کے لیے، جو الیکشن لڑتے ہیں کہیں نہ کہیں PFUJ میں RIUJ میں یا پریس کلبز میں رہے ہیں، ان سے ہم نے بات چیت کی تھی. اور یہ رپورٹ جو ہے ارادہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں آفتاب عالم صاحب، کو آتھر ہے وہ اس رپورٹ کے. اور وہ ساری جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ہم بتا دیں آپ کو کہ اس میں ایک بڑی خطرناک بات یہ سامنے آئی ہے کہ صحافتی تنظیموں پر صحافیوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. دوسری اہم ترین بات جو یہی رپورٹ کہتی ہے کہ جو صحافتی تنظیموں کے انتخابات ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے الیکشن کہہ لو یا پھر اس کو پاکستان کے عام انتخابات کہہ لو. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں 8 فروری 2024 کے بعد سے ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کہ فارم 47 اور 46 والی گورنمنٹ، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو رپورٹ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو صحافی جو ہیں وہ اعتبار نہیں کرتے ہیں صحافتی تنظیموں پر. وہ کہتے ہیں اگر ہم ممبرز ہوں گے تو ہمیں کیا فائدہ. اٹ مینس کہ جو اپنی افادیت ہے صحافتی تنظیمیں وہ کھو چکی ہیں. دوسری بات یہ کہ الیکشنز اگر ریگڈ ہوتے ہیں تو ان کے جو عہدیداران ہیں ان پر بھی سوال اٹھتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جو سٹرکچرز ہے خاص طور پر فائنینشل سٹرکچر کی اگر بات کریں کہ کس طرح سے، تو میڈیا ہاؤسز کے پاس وہ بھی اس کا بھی فقدان ہے. اور پھر اگر ہم بات کر لیں جو ووٹر لسٹ ہوتی ہے، ممبرشپ لسٹ ہوا کرتی ہے صحافتی تنظیموں کی، اس پر بھی اچھے خاصے سوالات ہیں. ابھی حالیہ ایک انسیڈنٹ کو اگر میں کوٹ کر دوں جو کہ بڑی شور مچا ہوا ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ DC کے آرڈرز کو کالعدم قرار دیتے ہوئے جو بلوچستان کا کوئٹہ کا پریس کلب ہے بلوچستان کا، اس کو جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں پر بین تھی ان کے لیے کھولا گیا. لیکن کوئٹہ کی صحافیوں سے میری جو بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ فائنڈ آؤٹ کیے ہیں کچھ چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو صحافی خواتین ہیں ان کو ممبرشپ نہیں دی جاتی ہے. ان کا صحافی خواتین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اتنے سالوں سے کام بھی کر رہے ہیں تو ہم ہیلے بہانے اعتراضات لگا کر ہمیں پریس کلب سے اور یونین سے باہر کر دیا جاتا ہے. اور خیر ان کے اعتراضات اگر جینون ہو اور اگر ہم ان کو دور بھی کریں تو صحافی خواتین کے بقول پھر بھی یا تو کبھی ایسے کرتے ہیں کہ BUJ جو کہ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے اس کی کبھی ممبرشپ نہیں ملتی، اور جو کوئٹہ پریس کلب ہے اگر اس کی ممبرشپ مل جائے تو وہ نہیں ملتی. حالیہ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. 24 نیوز کی بیورو چیف ہیں بشرا جو کہ کوئٹہ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، ان کو ان کے آفس میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو، ان کے قبیلے سے ہوں گے، جو ان کو بھیجا گیا لوگوں کو کہ آپ جائیں اس عورت کو ہراس کریں، صحافی کو، اس کو ڈرائیں دھمکائیں، اس کو دھمکیاں دیں اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کروائیں، اور اس سے کہیں اتنا مجبور کر دیں اس عورت صحافی کو کہ یہ اپنی ممبرشپ وڈرا کر لے. تو آپ یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں جو ایک ہمارے سامنے ڈیٹا آیا کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سرکاری نوکریاں بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ وہ سرکاری تنخواہیں لے رہے ہیں، جو کہ بلوچستان کوئٹہ کا جو پریس کلب ہے ہمارا، اس کا بھی آئین یہی کہتا ہے کہ جس کا بریڈ اینڈ بٹر آف کورس جو عامل صحافی بریڈ اینڈ بٹر اس کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں ہے، وہ سرکاری نہیں ہے، تو وہی صحافی مانا جائے گا. اور آئین کے مطابق کوئٹہ پریس کلب کا ممبر وہی ہو سکتا ہے. اینی ویز ویسے تو یہ سارے پریس کلب کا کرائٹیریا ہے، لیکن آئین پر کس طرح سے اور کتنا عمل ہوتا ہے یہ ہم سب صحافی جانتے ہیں، اور جو ہم الیکشنز لڑ چکے عہدیدار ہیں ان کو تو یہ ساری چیزیں بالکل معلوم ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بشرا کا قصور ایک خاتون صحافی ہونا تھا کہ ان کو ڈرانا دھمکانا آسان ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا آسان ہے؟ کوئٹہ میں اتنے اچھے اچھے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی میں بھی بڑی معترف ہوں اور رہی بھی ہوں، رہوں گی بھی. لیکن میرے ایک سوال ہے کوئٹہ پریس کلب سے، کوئٹہ کے صحافیوں سے کہ خواتین کے آپ کی پریس کلب کو کیا انکلوسیو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا BUJ کو آپ کی یونین کو انکلوسیو نہیں ہونا چاہیے؟ صحافی خواتین کے لیے آپ کو کرائٹیریا اچھا سا نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ آسانی پیدا کریں کہ جو خواتین
خواتین وہاں پر میڈیا میں کام کر رہی ہیں آپ ان کو شامل کریں, کیونکہ جب ہم یونیسکو کی ڈیفینیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح سے ڈیفینیشن سمجھ آتی ہے تو مرد تو سارے اس پورا اتر جاتے ہیں, اس میں لچک بھی آپ ڈیفینیشن میں نکال لیتے ہیں. یہ میں سارے پریس کلبز اور اوور آل کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں, لیکن کیا ہوتا ہے جب خاتون کی بات آئے گی تو یا تو پھر جی وہ فلاں کی دوست ہے, اس طرح کی جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے صحافی خواتین کے ساتھ وہ کی جاتی ہیں, یا پھر ان کو اتنے برے قسم کے کہہ لیں کہ جال میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہیں پریس کلب کا ممبر بنا دوں گا. پچھلے دنوں ہم نے ایک بہت بڑا اسکینڈل اسلام آباد پریس کلب میں بھی اس قسم کا دیکھا تھا, جی میں نے اس کو صحافی کو ممبر بنایا تھا تو آپ اس کی اب ممبرشپ جو ہے وہ ختم کر دیجئے, کیونکہ اس کی میری دوستی جو ہے یا پھر اس کی میری جو اچھا تعلق نہیں رہا ہے تو اب اس کو ممبر بھی رہنا نہیں چاہیے. تو یہ رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو ممبرشپ کا کرائٹیریا ہے اس پر بھی سوال اٹھتا ہے, الیکشنز پر بھی سوال اٹھتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ شاید اتنے ہمارے مسائل نہیں ہیں جتنی ہماری صحافیوں کی تنظیمیں ہیں, جس میں ورکرز کی بھی تنظیمیں ہیں, جس میں صحافتی جو اگر ہم حلقوں کی بات کریں وہ بھی تنظیمیں ہیں. تو کیا یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کیا یہ صرف اپنے فوائد اٹھانے کے لیے ہیں یا پھر یہ ورکر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ہیں؟ کیونکہ جب ہم منیمم ویج کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو شاید بہت ساری ایسی کیٹیگریز جو کہ نان ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل کیٹیگریز کی اگر میں بات کروں, جو ہمارا سپورٹیو سٹاف جو کہ جن کی وجہ سے چینلز چلتے ہیں, جو کہ کہیں او بی میں کام کر رہے ہوں گے, کہیں این ایل ای میں کام کر رہے ہوں گے, کہیں کیمرہ کے پیچھے ہوں گے, کہیں کیبل آپریٹر ہوں گے, کہیں اور بہت سارے ایسے ٹیکنیکل شعبے جن میں خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پر 37,000 روپے تنخواہ بھی امپلیمنٹڈ نہیں ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا روزنامہ جنگ کی کیا صورتحال بنی ہوئی تھی, وہاں پر پکوڑوں کے اسٹال ہم نے لگائے تھے, پنجابی یونین آف جرنلسٹ نے اس کو لیڈ کیا تھا. تو یہ ساری صورتحال روز بروز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ایک سٹرکچر نہیں ہے اور فیل ہے میڈیا ہاؤسز اس سٹرکچر کو پرووائڈ کرنے میں. تو اس سٹرکچر کی ایک قباحت میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی, کیونکہ میڈیا ہاؤسز میں جو کام کرنے والے ہیں طبقاتی کشمکش ہے. اب ہم بھی طبقوں میں بٹ گئے ہیں, کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو 8 بجے اور 10 بجے کے پرائم ٹائم میں جو لوگ اسکرین پہ ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اچھی ہیں اور بھی اچھی ہونی چاہیے. بہت خوشی ہوتی ہے جب کسی کی گھر میں خوشحالی ہو, لیکن جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی تنخواہ جب لیبل جو لاز ہیں اس کے مطابق بھی نہیں ہوتی, 2-2, 3-3, 4-4 مہینے تنخواہیں ملتی بھی نہیں ہیں. یہ ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, اور جب ہم پرنٹ میڈیا کی بات کریں گے پھر تو شاید ہمیں وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑ جاتا ہے. مطلب کہ یہ صورتحال بن چکی ہے. اور پھر جب ہم تنظیموں کی کارکردگی پر بات کرتے ہیں تو شاید جو ہمارے تمام تر لیڈرز ہیں وہ اپنی ذاتی ویلفیئر تو شاید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں پر جو بھی سہولت ملتی ہے ہر صحافی لینے کی کوشش کرتا ہے, لیکن عہدیداروں پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ چاہے وہ پریس کلبز یا یونینز یا پی ایف یو جے سے وابستہ ہیں, چاہے کوئی بھی دھڑا ہے, کوئی بھی فیکشن ہے, ہمیں یہ ایک بات نظر آتی ہے. کیونکہ تنظیموں کے عہدیداران کا یہ بھی کہنا ہے کہ بائی دا وے اب چیلنجز چینج ہو گئے ہیں, اب فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اب ٹرولنگ ہے, اب مسوجنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ خالی ہوگا تو کیا ٹرولنگ, کیا مسوجنی, کیا فریڈم آف ایکسپریشن, کیا ہم صحافت کر پائیں گے؟ ابھی ہم سارے جنگ کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انڈین میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے. تو جو بھوکے پیٹ صحافی ہے وہ کس قسم کی صحافت کرے گا؟ کیا وہ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بنے گا؟ کیا وہ کسی اور گروپ کی ترجمانی نہیں کرے گا؟ کیا وہ سرکاری نوکری چھپ کر نہیں کرے گا؟ اسے کرنی پڑے گی اور وہ کرے گا, اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسائل ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ ایک جو سٹرکچر ہے وہ نہیں ہے. اور یہ جو ایک اسٹڈی ہمارے سامنے آئی ہے, ہم تھینکفل ہیں آئی ایف جے کے جن کی وجہ سے یہ اسٹڈی ہمارے سامنے آئی ہے. تو اس کی وجہ سے اب یہ محض ایک ہوٹل میں ایک جو لانچنگ تقریب ہے اسی کی نظر نہیں ہو جانی چاہیے, بلکہ اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں ایک اور چیز بڑی الارمنگ ہے, جو انٹرویوز میں نے کیے تھے, اگر جو میرے مشاہدات ہیں اور یہ رپورٹ بھی کہتی ہے, اور اگر ہم جینڈر کے پرسپیکٹیو سے اس لینس سے اس کو پرکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے ایز اے برین ویمن جرنلسٹ کو پریس کلبز میں, یونینز میں, پی ایف یو جیز میں ایڈ کرنا چاہیے, تو اس میں صحافی خواتین کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے. اگر تو کوئی خاتون ہاں ملانے والی ہے تو وہ بہت دفعہ عہدے جو ہے وہ انجوائے کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ اسٹرکچر کی بات کرے گی, انکلوزیوٹی کی بات کرے گی اور چیزوں کو چیلنج کرے گی, تو پھر اسے بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ جو وننگ گروپس ہوتے ہیں, اپنا گروپ تو وہ خاتون بنا سکتی ہے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اتنے پریشرز ہوتے ہیں یا تو اسے الیکشن لڑنے نہیں دیا جاتا, اور یا پھر جو رولنگ گروپ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا اور ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور آج کل تو اکثر یہ آتا ہے کہ اس طرح سے جب بھی الیکشن صحافتی تنظیموں کے ہو رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ پی ایف یو جیز ہیں, جتنے بھی پی ایف یو جیز ہیں
یا پھر پریس کلبز ہیں یا پھر یونینز ہیں، تو پھر پرچی سسٹم چل پڑا ہے، فلاں فلاں کی پرچی ہوگی تو وہ پھر ان ہو جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ہاں اس نے کون سی اسٹرگل کی تھی، اس نے کون سا کام کیا تھا، اس نے کون سی ترجمانی کی تھی، یہ کیسے اس عہدے پر براجمان ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پک اینڈ چوز، اور جس کی پرچی جتنی اسٹرانگ ہوگی اس کو پھر عہدہ مل جاتا ہے. ادروائز آپ جتنی مرضی اسٹرگل کرتے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں، اور میرے خیال میں کام کرنے کے لیے شاید کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کسی ایک کا بھی ساتھ دیں گے، کسی ایک کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے تو آپ کا جو نام ہے وہ ساری دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، اور آپ وہ کوئی محتاج نہیں ہوتے آپ کسی عہدے کے. تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں یہ ساری صورتحال میں اگر ہم اس طرح کی رپورٹس کو انکریج نہیں کریں گے، جو کہ بڑی محنت کے ساتھ بہت پیسے لگ کر ایک اسٹڈی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو صحافی خواتین ہیں ان کو اگر ہم مین سٹریم پر نہیں لے کر آئیں گے تو جو پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے جینڈر ایکویٹی کی وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے. بارہا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے فریڈم نیٹ ورک ایک ادارہ ہے، وہ صحافیوں کے تحفظ، سیکیورٹی، سیفٹی کے حوالے سے جو اپنی منتھلی رپورٹ بھی جاری کر رہا ہوتا ہے، کوارٹرلی رپورٹس بھی ان کی آ رہی ہوتی ہیں، پھر ایک اینول رپورٹ بھی ان کی سامنے آتی ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحافی خواتین کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے. جس طرح سے میں نے آج ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا ہے کوئٹہ پریس کلب کا، تو کیا اس 24 میں کام کرنے والی خاتون بشرا کو کیا ممبرشپ پریس کلب کی، جو اس نے اپنی کریکٹر اسیسینیشن سے ڈرتے ہوئے، دھمکیوں سے ڈرتے ہوئے اس نے وڈرا کر لیا، کیا اس کو وہ واپس نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اگر کوئی سرکاری ملازمت کر رہا تھا اور کہا جا رہا ہے وہاں پہ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق جو ہے عمل کیا جائے، اور اگر کوئی ایسا صحافی جو کہ عہدے دار بھی ہے کسی بھی پی ایف یو جے کا، کسی بھی یونین کا، بلوچستان کی ہو چاہے پریس کلب کا، تو اس کو خود ہی ودرا کر لینا چاہیے. اور ایفیڈیوٹ جب باقی لوگ دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، تو کچھ لوگ چھپ کے اگر جاب کر رہے ہیں تو مالی مشکلات تو پھر سب کی ہے، تو پھر سب کو اجازت دے دینی چاہیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پی ایف یو جے کو کوئی لیجسلیشن نہیں اپنے آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یوجز پر بھی وہ امپلیمنٹ ہو جائے؟ کیونکہ ہمیں ایک خلا نظر آتا ہے. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ جتنے بھی ڈیجیٹل جرنلسٹ کی بات ہو رہی ہے، پی ایف یو جے نے ایک ترمیم کر دی کہ وہ ہمارا حصہ ہوں گے. اگین ایک بات کہوں گی، جس طرح سے خواتین صحافیوں کو تنظیموں میں آنے کے لیے پسند ناپسند کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ چیلنج اس وقت ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس میں بھی جتنے وہ پسندیدہ ہوں گے یا شاید گورنمنٹ کی زیر عطاب نہیں ہوں گے تو ان کو تو آسانی سے حصہ دار بنا لیا جائے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آزادی رائے کی وجہ سے جن کے بینک اکاؤنٹس تک فریز کر دیے گئے ہیں، جن پر منی لانڈرنگ کی جو تحقیقات ہیں، چاہے وہ مطیع اللہ جان ہے، صدیق جان ہے، بہت سارے اسطور ہیں، تو ان لوگوں کو ان مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. اب اس کو ایک اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاید کوئی کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اگر گورنمنٹ میں ہے تو پھر وہ اچھا صحافی بن جاتا ہے، پھر اگر کوئی اپوزیشن کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ پارٹی گورنمنٹ میں نہیں ہے تو وہ برا صحافی بن جاتا ہے. تو برائے کرم صحافت کی جو ویلیوز اور اقدار ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں آپ کا جو پارشیلٹی ہے وہ نہ ہو، آپ کے تعصبات نہ ہو، آپ ایک نیوٹرل ہو کر بطور جرنلسٹ جو ہے چیزوں کو انالائز کریں اور بیان کریں، اپنی پسند ناپسند، مذہب، نسل، تفرقہ، لینگویج، صوبہ، ہر طرح کے تعصبات سے آپ کو بالاتر ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں ہم صحافیوں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس طرح سے چیزوں کو انالائز کر سکیں. اور ہم نے دیکھا ہے پاک بھارت جنگ میں جس طرح سے ہندوستانی میڈیا بیڈلی ایکسپوز ہوا ہے، تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں، یہ جو ایک اسٹڈی آئی ہے آئی ایف جے کی، جس طرح سے یہ خطرناک چیزیں بیان کری ہے، تو جس طرح سے صحافتی تنظیمیں اپنا وجود کھو چکی ہیں، صحافیوں کو لگتا ہے وہ ممبر ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے، ہم کیوں ان کو 350 روپیز جو ہیں اس وقت پے کریں، ہم ان کو کارڈ کے پیسے پے کریں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ شاید بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے گروپس کی طرف سے جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پلاٹس اور اس طرح کے کئی جھانسے دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے گورنمنٹ کے لوگوں سے وہ اپنے لوگوں کو اتنا ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور وہ فائدے جو ہیں وہ پھر میرے خیال میں سب لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو ایک ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے. تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ مزدور کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، جب مزدور کے حقوق پامال ہونے لگ جائیں گے تو یہ صرف صحافتی تنظیموں کا زوال نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کا بھی زوال ہے. میرے خیال میں ہمیں اس پر سوچنا ہوگا. فردر اپڈیٹس کے لیے ہمارے جو مائنس نیوز ہے اسے فالو کرتے رہیے. آج ہم نے صرف اسی رپورٹ پر بات کرنی تھی.